آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم خیال سے بولنا. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اس علم کے شہر کی بنیاد میرا ابو بکر ہے. سن لو، یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں جو ابو بکر کا نہیں بنے گا، ارے اس کا اسلام قائم نہیں رہے گا. اسلام کی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ میرے ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یہ بلڈنگ ہے، اس کی فاؤنڈیشن بنیاد ہے نہیں ہے. وہ فاؤنڈیشن ہی آپ نے نہیں بنائی تو عمارت کہاں کھڑی ہوگی بتائیں. اس کی فاؤنڈیشن مضبوط کریں گے تو اس کو بلڈوز نہیں ہونے دیں گے آپ. پھر وہ فاؤنڈیشن اس کو بلڈوز نہیں ہونے دے گا، یہ بلڈنگ قائم رہے گی. فرمایا ایمان کی بہت بڑی بلڈنگ ہے. ارے اس بلڈنگ کو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بلڈوز نہ ہو، یہ نہ گرے، یہ فنا نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے، گر نہ جائے، کافر نہ بچ جاؤں، مرتد نہ ہو جاؤں، تو اپنے اس ایمان اسلام کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرو، اور وہ فاؤنڈیشن میرا ابو بکر ہے. اگر تمہارا تعلق میرے ابو بکر سے مضبوط ہے تو یاد رکھو دنیا میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے گستاخ آئیں گے، بڑے بڑے فرعون آئیں گے، بڑے بڑے نمرود آئیں گے، بڑے بڑے یزید پلیت آئیں گے، مگر وہ اگر تمہارا ابو بکر صدیق کی ذات سے تعلق مضبوط ہوگا تو وہ فرعون تمہارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکیں گے، تمہارے ایمان کو وہ متزلزل نہیں کر سکیں گے، تمہیں ایمان سے نہیں ہٹا سکیں گے. اگر تمہارا تعلق ابو بکر صدیق سے مضبوط ہوگا. پھر فرمایا اس بلڈنگ کی دیوار جو ہے وہ میرا عمر ہے. ارے جو عمر کو چھوڑے گا وہ کہاں وہ سیفٹی میں جائے گا، کہاں مضبوط ہوگا. دیوار ہے تو ہم یہ سیفٹی میں بیٹھے ہیں نا، محفوظ بیٹھے ہیں. جب دیواریں نہیں ہیں، ادھر سے کوئی آ جائے، ادھر سے کوئی آ جائے، جدھر سے مرضی کوئی آ جائے. فرمایا اس بلڈنگ کی دیوار میرا عمر ہے اور اس بلڈنگ کی چھت میرا عثمان ہے. پھر فرمایا کہ اور اس بلڈنگ کا دروازہ میرا علی ہے. فرمایا یہ سارے مل کر اسلام کی اساس کو مکمل کرتے ہیں. اگر جو ایک صحابی سے بھی ہٹ گیا وہ اسلام کی اساس سے ہٹ گیا، اسلام کی اصلیت سے ہٹ گیا، اسلام سے ہٹ گیا اور وہ اس دائرۂ احاطہ اسلام میں نہ رہا. ارے احاطہ اسلام میں آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ابو بکر سے بھی محبت کی جائے، عمر فاروق سے بھی محبت کی جائے، عثمان غنی سے بھی محبت کی جائے، علی المرتضیٰ سے بھی محبت کی جائے. پھر جا کر وہ اسلام کی تکمیل ہوگی. اگر ایک سے بھی روح گردانی کر لی تو اسلام کی تکمیل ناممکن ہو جائے گی، امپاسبل ہو جائے گی. اب آگے چلیں، شان صدیق اکبر کا موضوع بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں. آقا کائنات نے فرمایا آج یہ کہتے ہیں صدیق کیوں کہتے ہو، ان کو اصل نام لیا کرو عبداللہ بن عثمان. آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان ہے. یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے اور میں نے یونیورسٹی میں اس پر بڑا بیان کیا. 1.5 گھنٹہ صدیقیت پر میرا خطاب ہوا. اور یہ حدیث کون کوٹ کر رہا ہے سنیں کہ ہم صدیق کیوں کہتے ہیں. یہ صدیق نام کس نے دیا ابو بکر صدیق کو؟ عبداللہ بن عثمان کو صدیق کس نے کہا؟ یہ ہم نے نہیں کہا، ہم تو اس کہنے کی تکمیل کر رہے ہیں. یہ ایڈ ہم نے نہیں کیا، ہم تو وہ جو ایڈ کیا گیا ہے ہم اس کی تکمیل میں. ہم صدیق کہہ کر کوئی اسلام میں نیا اسم ایڈ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو جو جس نے ایڈ کیا ہے ہم اس کی ایڈنگ کی تکمیل میں زندگی گزار رہے ہیں. آقا کائنات نے فرمایا، اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کر رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام اس کو روایت کر رہے ہیں. اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو بیان کیا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کا لقب جو صدیق ہے
وہ ہم نہیں کہتے بلکہ یہ آسمانوں سے اللہ پاک نے یہ نام نازل کیا۔ فرمایا مولا علی علیہ السلام نے کہ صدیق کو صدیق زمین والے نہیں کہتے بلکہ اس کو اللہ نے صدیق کہا، اور یہ اسم یہ لقب آسمانوں سے نازل ہوا۔ یہ ابو بکر صدیق کو جو صدیق کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا، اور اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں امام طبرانی معجم الاوسط میں، امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں، جلد نمبر اور صفحے نمبر یہاں لکھے ہوئے میرے پاس۔ آقا نے فرمایا جبرائیل میں آیا ہوں یہاں پہ عرش پر، چند لمحوں میں اتنا بڑا سلسلہ معراج ہم نے طے کیا، لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، نہ کسی کو پتا ہے میں آیا ہوں، نہ کسی کو پتا ہوگا میں واپس گیا ہوں، میری بات کی تصدیق کون کرے گا؟ کوئی نہیں مانے گا میری بات۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے آقا آپ کو سب سے پہلے ابو بکر صدیق مانے گا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے چرچے آسمانوں پر جبرائیل سے کروائے جا رہے ہیں۔ پھر آگے دوبارہ وہ حدیث آ جاتی ہے مولا علی کی، فرمایا خدا کی قسم ابو بکر کو صدیق زمین والے نہیں کہتے، ارے یہ تو آسمان والوں کی زبانوں پر بھی صدیق ہے، آسمانوں پر بھی اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا میرے صدیق کی کتنی شان ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسا نفسی کی عالم میں پڑا ہوگا، اور قیامت کے دن جب سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اپنی مزاج سے اٹھوں گا، باہر تشریف لاؤں گا، اور پھر کیا ہوگا، میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، اور ایک طرف میری عمر ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، اور ہم یوم حشر میں یہاں پہ آئیں گے، اور دنیا والے دیکھیں گے کہ میری ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف میری عمر ہے، اور اس دن ان کی شان کو بیان کیا جائے گا، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے گا، اور لوگوں کو وضاحت کی جائے گی، لوگوں یہ وہ ہے جو دنیا میں بھی میرے مصطفیٰ کا ساتھی تھا، آج حشر کے دن بھی میرے مصطفیٰ کا سنگی اور ساتھی ہے۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنیں حدیث پاک، یہ پیاری حدیث آئی ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہیں اور آقا کائنات آئے۔ اس حدیث سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ ابو بکر صدیق وہ شان رکھتے ہیں کہ جن کے کمالات اور عظمتیں مصطفیٰ خود سننے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور جو ابو بکر صدیق کی شان بیان کرے مصطفیٰ شان سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بیان کرتے ہیں امام حاکم المستدرک میں اور ابن سعد طبقات الکبریٰ میں کہ آقا کائنات نے فرمایا، حسان اے حسان بن ثابت، میں نے سنا ہے کہ تم نے ابو بکر صدیق کی شان میں کچھ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا آقا میں نے بیان کیا ہے۔ آقا نے فرمایا سناؤ کیا بیان کیا ہے؟ حسان بولنے لگے، کہنے لگے وہ ابو بکر ہیں جو غار میں دوسرے تھے مصطفیٰ کے ساتھ، اور پھر جب جبل صور پر چڑھے دشمنوں نے گھیرا کر لیا، وہ میرے مصطفیٰ کے گرد گھومنے لگ گئے، اور میری محمد مصطفیٰ کی محبت میں انہوں نے جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے آقا یہ تعریف سن کر ہنس پڑے، خوش ہوئے اور فرمایا حسان بہت اچھے لگے ہو، میرے ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے بہت اچھے لگے ہو، اور یہ تمہاری زبان جو ابو بکر صدیق کی عظمتیں بیان کرنے میں چل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے ان کو دیکھ رہے تھے اور تمہیں مبارکیں دے رہے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی تعریف مصطفیٰ کریم خود سنتے ہیں، صحابہ سے کرواتے ہیں، اور سن کر میرے آقا خوش ہوتے ہیں۔ دوستو آپ بیٹھے ہو صحابہ کرام کی شان سننے کے لیے، بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں
آپ بیٹھے ہو تو آپ مصطفیٰ کریم کی سنت ادا کر رہے ہو اور میرے مصطفیٰ کریم کو خوش کر رہے ہو. تمہارا یہ بیٹھنا اور ابو بکر صدیق کی شان کو سننا اور خوش ہونا یہ میرے مصطفیٰ کو خوش کر رہا ہے.